حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر موجود ہیں۔ وہ حرکت کرنے لگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد، اے احد پہاڑ رک جاؤ، فإنک نبی وصدیق وشہیدانی، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سوال کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ساتھیو آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملایا گیا، ان کا وزن کیا گیا، آپ بھاری نکلے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر کو ملایا گیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق بھاری نکلے۔ پھر حضرت عمر کے ساتھ حضرت عثمان کو ملایا گیا، وزن کیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بھاری نکلے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج رات ایک نیک انسان نے خواب دیکھا ہے، رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر ملائے گئے، ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر ملائے گئے، حضرت عمر کے ساتھ حضرت عثمان ملائے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ختم ہوا ہم نے آپس میں بات کی کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کا نام لیا گیا ہے وہ دین اسلام کے حقیقی محافظ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں تقریباً 17 نمازیں پڑھانے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب میرے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان سے، ایک بندے سے کہو کہ نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، سب کے کان اسی طرف لگ گئے کہ پیغمبر علیہ السلام آخر کس کا نام لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جو داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت عباس موجود ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے چچا ہیں اور والد کے قائم مقام ہیں، حضرت عقیل موجود ہیں پیغمبر علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی ہیں۔ حسن و حسین موجود ہیں جنہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ اٹھا کر پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے۔ سب کے کان اسی طرف لگے ہوئے ہیں کہ آخر کس کا نام لیا جاتا ہے۔ آخر میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ پیغمبر علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نبی کی موجودگی میں نماز پڑھائے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ نبی کے جانے کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضرت بلال تشریف لاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو حکم دیا جائے وہ پیغمبر علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں، ابو بکر صدیق رقیب قلب انسان ہیں، وہ رونے لگ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے حضرت حفصہ سے کی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، فرمایا کیا تم وہ عورتیں تو نہیں ہو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی؟ میں یہ فرما رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو حکم دو، اور آپ آگے سے کوئی اور مشورہ لے کر آ گئی ہو۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز کس نے پڑھائی ہے؟ فرمایا ابو بکر کہاں تھے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود نہیں تھے، تو حضرت عمر نے پڑھائی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ نبی کی عدم موجودگی میں اگر کوئی نماز پڑھائے تو وہ ابو بکر صدیق ہوں، نبی کی عدم موجودگی میں مصلی رسول پر اگر کوئی کھڑا ہو تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، جب انہوں نے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بند کر دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت میں، وہ تھوڑے بہت ملوث ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اہل ثروت لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا وہ رب کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتے؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ غرباء میں خرچ کریں، مساکین کو دیں، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بلا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، انا نحب، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں رب کے راستے میں دوں اور اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو مٹا دے۔ عقیدوں کا تحفظ کیا تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہو جائیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب لوگوں نے کہا واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی۔ خطبہ دیا، قرآن کریم کی آیت پڑھی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے، جتنے بھی آئے سارے چلے گئے، اگر ان پر موت آ جائے یا انہیں نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے کیا تم پھر جاؤ گے؟ کہا جو پھر جائے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں بلکہ اپنا نقصان کرے گا۔ پھر صحیح بخاری کی وہ حدیث اٹھائیے، فرماتے ہیں من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص بھی عبادت کرتا تھا، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لائق نہیں ہے، فرمایا آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ چکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ اور جاوید ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول سے آخر تک ہے، ابتدا سے انتہا تک ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ آیت سنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا، میری ٹانگوں نے میرے جسم کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں سب سے پہلا درس دیتے ہیں، پہلا خطبہ دیتے ہیں، کہا لوگو اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو آپ بھی میری اطاعت کرنا، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو آپ بھی میری اطاعت نہ کرنا۔ وآخر دعوانا